ایمان کے وجود کی علامت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے نیکی پر آمادہ کریں. ایمان کے وجود کی بھی علامت ہے اور یہ ایمان کے بڑھنے کی بھی کا بھی سبب یہی ہے. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ ایمان باللہ کا جو سب سے گہرا ربط ہے وہ دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے ساتھ. ایمان باللہ کا جو ربط ہے وہ ایمان باللہ کا جو تعلق ہے وہ دعوت کے فریضوں کو ادا کرنے سے. اسی لکھا ہے آگے کہ مجموعے کی اصلاح کی کوشش یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. صرف اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش آدمی لگا رہے اور امت کے ہاتھ پر چھوڑ دے تو یہ تو ایمان کے منافی ہے. میں آپ سے کیسے سمجھاؤں؟ اس طرح نماز چھوڑنا ایمان کے منافی ہے. خدا کی قسم دعوت نہ دینا ایمان کے منافی ہے. جیسے نماز چھوڑ دینا ایمان کے منافی. نماز چھوڑنا جس طرح ایمان کے منافی ہے اس طرح دعوت فریضے کو چھوڑ دینا ایمان کے منافی. جس آدمی کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب اس کے اندر فرائض کے ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں. بس بالکل صاف کہتا ہوں کہ یہ آدمی کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب اس کی طبیعت میں دوسروں کو دعوت دینے کا تقاضا نہیں. میں آپ سے بے تکلف کہتا ہوں آپ کو بات ماننی پڑے گی ہر قیمت پر کہ جس آدمی میں دعوت دینے کا تقاضا نہیں ہے یہ اس کے ایمان کی ضعف کی علامت ہے. اس طرح آدمی ایمان کے ضعف سے نماز کا فریضہ ضائع کر دیتا ہے اس طرح اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دعوت کے فریضے کو ضائع کر رہا ہے. میں اپنی اس بات سے حیران ہوں. میں آج کل کے لوگوں کی اس بات سے حیران ہوں کہ وہ نماز کے ترک کرنے کو تو ایمان کا ذوق سمجھتے ہیں, دعوت کے فریضے کو ترک کرنے کو ایمان کا ذوق نہیں سمجھتے. اسے جو کہتے ہیں گلو ہے, اسے جو کہتے ہیں کہ یہی کام ہے, اسے جو کہتے ہیں کہ کیا کرنا کوئی فرض ہے, اسے کہتے ہیں ہاں فرض کفایہ کہہ سکتے ہو. عجیب عجیب خیالات کے لوگوں. اور وجہ ساری یہ ہے کہ احادیث پر کہیں نظر نہیں رکھتے. احادیث پر غور نہیں کر سکتے. ہماری بات یاد رکھو, ایمان کے وجود کی علامت دعوت, ایمان کے بڑھنے کا سبب دعوت. کیا دعوت؟ کیا دعوت؟ لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر انہیں اللہ کے فرائض کی طرف لانا. امام بخاری کا مسند ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر رہے کہ چلو اٹھو ہمارے ساتھ, آؤ چلو ہمارے ساتھ. آپ آلات اور باطل لہو العلم کے ذرائع سے دین کی باتوں کے نشر کرنے کو کہتے ہیں کہ اس طرح تبلیغ ہو سکتی ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کو شرم آنی. وہ فلمیں جن کا دیکھنا قطعاً حرام ہے, آپ ان کے ذریعے سے دین کی اشاعت کو جو ہے نبی کے طریقہ دعوت کو متبادل بنا کر پیش کریں, آپ کو شرم آنی چاہیے. ایک صاحب کہہ رہے کہ کیونکہ لوگ بیانات سننے سے اٹھا جائیں گے, کیونکہ بیان کرنے والا سامنے نہیں ہے, اس لیے آپ فلم دیکھیں بیان کرنے والے کی تاکہ آپ کو اکتاہٹ پیدا نہ ہو. آپ کی ان تصاویر کی وجہ سے جب آپ کے اس حلقے میں فرشتے نہیں اتریں گے اور شیاطین اتریں گے تو آپ کے اندر عمل کی استدعا کیسے پیدا ہو جائے گی؟ جس مجلس میں تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتہ نہیں اترتا. خدا کی قسم یہ بات بالکل حق ہے. جو اس کے انکار کرتا ہے وہ صحیح حدیث کے انکار کرتا ہے. آپ کی تعبیریں حرام کو حلال کر دیں یہ تو آپ جانے, آپ اللہ جانے, لیکن جو حدیث ہے وہ صحیح. جس مجلس میں تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتہ نہیں اترتا. صاف صاف اس لیے علم کا منتقل ہونا, علم کے نور کا اور علم کا منتقل ہونا وہ فرشتے کی صحبت ہے.
پکی پکی بات ہے. جبرائیل نے آپ کو اتنی زور سے بھیجا ہے کہ آپ کی طاقت سے باہر ہو گیا, آپ کی برداشت سے باہر ہو گیا. کیوں؟ کیا جواب ہو جانے چلے جاتے. اتنی زور سے آپ کو بھیجا ہے جبرائیل نے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری طاقت سے باہر ہو گیا. جیسے کسی کو ایسا دوا دیا جائے کہ اسے موت کا تصور ہونے لگے. یہ ایک سلسلہ ہے, یہ ایک سلسلہ ہے علم میں ملائکہ کی صحبت کا ایک سلسلہ ہے. اس سلسلے کو تمہارے جو ہے رواجی طریقوں نے اس سلسلے کو ختم کیا دیا. میں تو آپ سے بے تکلف ہے. جن شیطانی راستوں سے آپ مجھے مصر ہیں کہ ہاں اس طرح بھی ہدایت مل سکتی ہے, وہ شیطانی طریقے ان ملائکہ کی صحبت سے محروم کیے ہوئے ہیں. جو ملائکہ تصویر کو ہوتے ہوئے ہرگز مجلس میں شریک نہیں ہوتے. بے شدہ بات. اگر جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پہنچانے کے اہم تقاضے کے باوجود آپ کے گھر میں داخل نہ ہو, کہ آپ کے دروازے کے پردے پر گھوڑے کی تصویریں بنی ہوئی ہیں, ہم سے داخل نہیں ہو, کہ تمہارے جن علم کے حلقوں میں جو ہے تصویر کشی ہو رہی ہو, کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کی مجلسوں میں فرشتے شریک ہوتے ہوں گے؟ سوچیے آپ کو اس کا شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی مجلسوں میں فرشتوں کی شمولیت ممکن, میں کہتا ہوں ناممکن بات ہے. ناممکن بات. آپ تصویر دیکھتے ہوئے اگر استفادہ علم کا کر رہے ہیں تو آپ فرشتوں کی صحبت سے محروم ہیں. اس لیے حرام راستے سے ہدایت کا ملنا یہ کسی شیطان کا خیال تو ہو سکتا ہے, کسی مومن کا خیال نہیں ہو سکتا. میں نے عرض کیا کہ اصل کام کی طرف آؤ. اصل